جو گھر والے ہیں، ان کی اہلیہ، ان کے داماد، ان کی صاحبزادی اور چھوٹے بیٹے کو ملنے آئے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے پوری یکجہتی اور ہر لحاظ سے جو اس وقت جو ضرورت وقت کی کہ ان کے ساتھ ہر لمحے ہر گھڑی ان کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور ان کو تسلی دیں۔ ماشاءاللہ خود بہن بہت حوصلے میں ہیں، بہت حوصلے میں ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ پارٹی کے ایک اسٹالورٹ رانا ثناء اللہ، جو کہ ایک بڑے کمیٹڈ ساتھی ہیں اور پنجاب چیپٹر پی ایم ایل این کے صدر ہیں، وہ اگر آج جیل میں گئے ہیں تو ہماری بہن یا بیٹی وہ اکیلے ہیں، ایسی بات نہیں۔ پوری پارٹی اور پوری لیڈرشپ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل میں نے اپنی پریس کانفرنس میں تفصیل سے بات کی تھی، میں اس کو دہرائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نیازی کی جو بدترین فسطائی سوچ اور ہتھ کنڈے سامنے آ چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک بے بنیاد کیس ہے، بے بنیاد کیس ہے۔ ہیلو بیٹا، کیا حال ہے؟ اس کو بیچارے کو سوجن ہوئی ہوئی ہے، اس کا کل دانت کی سرجری ہے اس کی۔ تو سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بے بنیاد کیس ہے، اور اس سے پہلے نیب پوری کوشش کے باوجود رانا ثناء اللہ خان صاحب کے خلاف کوئی کرپشن یا کمیشن کک بیک کا پوری کوشش کے باوجود کیس نہ بنا سکا۔ اور یہ بات تو آپ نے خود رانا صاحب کے زبانی سنی ہے کہ عمران خان نیازی نے اس وقت کے پنجاب کے اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو، جو اس وقت نیب کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، ان کو پرسنلی بلا کر سخت ہدایت دی کہ کچھ ہو جائے، مجھے رانا ثناء اللہ کے خلاف مجھے بدعنوانی کا کیس چاہیے۔ جب وہ اس میں بھی ناکام ہو گئے تو اس کے بعد عمران خان نیازی خود مخبر بن کے انہوں نے یہ 15 کلو ہیروئن کا جو کیس بنایا ہے۔ پوری قوم اس کے اوپر حیران اور پریشان ہے۔ رانا ثناء اللہ یقیناً ایک بڑے مضبوط دل و دماغ کے آدمی ہیں اور بڑے بہادر شخص ہیں۔ بدقسمتی سے جب سے ان کو جوڈیشل ریمانڈ میں پہنچایا گیا ہے، ہماری بہن نے بھی ہمیں یہ بتایا، اور یہی مصدقہ اطلاعات ہمیں دوسرے ذرائع سے ملی ہیں کہ نہ ان کو پینے کا پانی دیا جا رہا ہے، نہ کھانا ان کو دیا جا رہا ہے۔ ابھی میری بہن نے بتایا کہ ہم کھانا لے کے آج کئی گھنٹے وہاں پر کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل کی جو انتظامیہ نے کہا کہ بیوی ہم یہ کھانا نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ پانی پہنچا دیں، یہ پانی نہیں لے سکتے۔ انہوں نے کہا جی کوئی دوائی اب دے دیں، ہم دوائی نہیں دے سکتے۔ اب میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھے بتائیں کہ اس نئے پاکستان کے اندر عمران خان نیازی، یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور کہ ایک بدترین کیس میں بھی جو مجرم ہوتا ہے، اس کو بھی جو انسانی تقاضوں کے مطابق بنیادی سہولتوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ اور سب جانتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ چند سال پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی ہارٹ کی سرجری ہوئی، یہ سب جانتے ہیں۔ مجھے آج بتایا بہن نے کہ ان کی جو رائٹ جو آئی ہے، اس میں چند ماہ پہلے کوئی اٹیک ہوا اس میں، اور ان کی جو بینائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور وہ باقاعدہ ریگولر اس کی دوائی کھاتے ہیں اپنے رائٹ آنکھ کی بینائی کے لیے۔ پھر لوور بیک، وہ بیک کے بھی مریض ہیں،
یہ بھی مجھے انہوں نے آج بتایا، اور رانا صاحب نے کبھی ہم سے ذکر تک نہیں کیا. البتہ وہ مجھے اکثر دیکھتے تھے کہ وہ اپنا میٹنگ میں وہ سو جاتے تھے، تو انہوں نے کہا وہ دوائی وہ کھائی ہوتی تھی اس لیے وہ میٹنگ میں سو جاتے تھے. تو میں آج پوچھتا ہوں عمران خان نیازی، آپ فیشسٹ ہیں، مانتے ہیں ہٹلر کی آپ کے اندر وہ جراثیم میں مانتا ہوں، آپ میں اور بھی جو ٹوٹلیٹیرین جو ہوتے ہیں ڈسپوٹس، تمام خوبیاں آپ میں موجود ہیں. لیکن اگر آج آپ ایک قیدی کے ساتھ جو ایک MNA بھی ہے، جس کی ایک پولیٹیکل ایک فگر بھی ہے، اس کی زندگی کے ساتھ، بیماری کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو نہ یہ دنیا آپ کو معاف کرے گی نہ خدا معاف کرے گا. اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں آپ سے کہ فل فور ان کی دوائیاں، ان کا کھانا اور پانی ان کے حوالے کیا جائے، اور ان کی جو زندہ رہنے کی جو ضروریات پوری کی جائیں. وگرنہ آپ نے اس میں تاخیر کی تو اس ساری مجرمانہ غفلت کے نیازی صاحب آپ خود ذمہ دار ہوں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو مجھے اطلاع ملی کہ ان کے کمرے کے اندر نہ پنکھا چل رہا ہے، نہ رات کو بجلی کا بلب تھا. یعنی یہ کوئی اپنا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قتل کر کے تو نہیں آئے، دشمن بھی اس طرح نہیں کرتا. تو اس لیے میری تمام پاکستان کے دل رکھنے والے اور درد دل رکھنے والے تمام اشخاص، افراد، اداروں سے میری گزارش ہے، التماس ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ رانا ثناء اللہ کی دوائی اور علاج میں جو مجرمانہ غفلت عمران خان کی حکومت کر رہی ہے، اس کا بھرپور نوٹس لیا جائے اور فل فور ان کو یہ طبی سہولتیں پہنچوائیں. وگرنہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری 100% عمران خان نیازی اور ان کی حکومت پر آئی. عمران خان فاشسٹ ہے تو آپ کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ کس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ اپنا محتاط کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ کس وجہ سے چپ بیٹھے ہیں؟ محتاط کیوں ہیں آپ؟ کوئی محتاط نہیں. میرا بڑا بھائی جو والد کی جگہ وہ گرفتار ہے، میرا بیٹا گرفتار ہے، میں ان کے ہاتھوں گرفتار ہوں، تو محتاط کس بات کا؟ کوئی آپ کو اس میں میرا خیال ہے کوئی غلط یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف کا کھانا بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں، رانا صاحب کو C کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اور رات کو فرش پر سوئے ہیں، تو آپ کو بھی نیب نے بلایا ہوا ہے، شاہد کاکا نباسی کو بلایا ہوا ہے، کیا نون لیگ کے خلاف یہ ساری کرپشن؟ بالکل، یہ تو سارا ایجنڈا ہی نون لیگ کے خلاف ہے. یہ فسطائیت جو ہے عمران خان کی اور فیشزم جو ہے، سارا غصہ، اس کا سارا فوکس پاکستان مسلم لیگ نون ہے. کیوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس لیے اس کا نشانہ ہے کہ اس کا جو 11 مہینوں میں غریب آدمی، بیوہ اور یتیم کے خلاف جو مہنگائی، بے روزگاری کا جو طوفان جو جس نے سب کو لپیٹ میں لے لیا ہے، ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اس بجٹ کے اندر جو تباہ کن جو بجٹ کی جو دفعات ہیں، جس میں پینشنرز ان کو ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جو 1 لاکھ روپے کی جو چھوٹ تھی منتھلی، اس کو وہ چھوٹ ختم کر دی گئی ہے، تعلیمی وظائف ختم کر دیے گئے ہیں. یہ دور نہیں، پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ یہ ہے جہاں پر آپ سب گواہ ہیں، جہاں پر اپنے کڈنی کے بھی ٹرانسپلانٹ ہوئے فری، 100% فری، اور جگر کے بھی پاکستان کی تاریخ میں یہاں پر فری وہاں پر ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں. اب وہ ٹرانسپلانٹ بھی بند ہو گئے ہیں، مفت ادویات بھی بند ہو گئی ہیں. یہ عمران خان نیازی کا کرا دھرا ہے. بات میں مکمل کر لوں. اس لیے یہ ہم نشانے پہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور عوام بھی اس کا بہت تنگ ہے، اس کے باوجود نون لیگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے کشمکش کی لہر ہے. یہ ہماری جو میٹنگ ہوئی APC کی اور رہبر کمیٹی تشکیل پا رہی ہے، اس میں عباسی صاحب ممبر وہ جا رہے ہیں اس میٹنگ میں. اس میں سارا لائے عمل طے کریں گے ساری اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ. اور آپ اپنا دل کو مضبوط رکھیں انشاءاللہ. اپنا حمزہ کے لیے نہیں، عوام کے لیے، عوام کے دکھ درد کے لیے، پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو بے روزگار ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر زندگی تنگ ہے،
ان کی آواز بننے کے لیے انشاءاللہ ہم تمام اقدام آنے والے دنوں میں اگر آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو گرفتاری یہ سیاسی انتقام ہے یا کچھ جینوئن کیسز؟ دیکھیں میں جب بھی کوئی عوامی مسائل پر بات اپوزیشن کرتی ہے یا بجٹ آتا ہے تو اس کو توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن کے ایک آدمی گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہی کچھ ہے. اس حوالے سے آپ ذرا بتا دیں کیا عوام کی توجہ ہٹاتے ہوئے گرفتاری؟ دیکھیں جو کرپشن کی بات ہے یہ کہانی آج 4 سال سے چل رہی ہے کہ کرپشن کرپشن کرپشن. آج 1 سال ہو گیا ہے اس حکومت کو آئے. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ سب کے لیے بھی چیلنج ہے کہ یہ دیکھیں کہ کیا الزامات لگائے گئے ہیں. نواز شریف صاحب پر کیا الزامات لگے ہیں, شہباز صاحب پر کیا الزامات لگے ہیں, حمزہ صاحب پر کیا الزامات لگے ہیں, سعد رفیق پر کیا لگے ہیں. میرے خلاف جو 6 انکوائریاں نیب کی ہیں میں نے وہ ویب سائٹ پر لگا دی ہیں. 9 کویشچنر میں نے فل کیے ہیں, سینکڑوں سوال ہیں. آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو حقیقت جو آج نیب کی ہے, جو اس حکومت کی ہے, اور جو مبینہ کرپشن پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی وہ حقیقت سامنے آ جائے گی. آج تک ایک کرپشن کا الزام پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی آدمی پر نہیں لگ سکا. اب آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ جیسا آدمی جس نے ضیاء الحق کی آمریت کا مقابلہ کیا, مشرف کی آمریت کا مقابلہ کیا, اور آج عمران خان کی آمریت کا مقابلہ کر رہا ہے, اس کے خلاف کیا کیس بنا جس کو پاکستان کا کوئی بچہ ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن سے ٹی وی پر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ یہ کیس جھوٹا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیس کے اپنے حقائق آپ ایف آئی آر پڑھ لیں, آپ کو ہنسی آئے گی کہ کس قسم کی ایف آئی آر بنائی گئی ہے, کس طرح حقائق کو موڑا گیا ہے, کس طرح جھوٹ بولا گیا ہے. تو یہ آج حقیقت جو کرپشن کی ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہے. جو اس حکومت کی حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے کہ آج ہر شخص پریشان ہے. آج کوئی پاکستان کا آدمی نہیں ہے جو اس ملک میں مہنگائی کے ہاتھوں, بے روزگاری کے ہاتھوں پریشان نہ ہو. اور سب سے بڑی جو تشویشناک بات ہے کہ آج جو ہمارا پریس ہے, جو ہمارا میڈیا ہے, اس کی وہ حالت ہے جو پاکستان میں کبھی کسی آمریت میں نہیں ہوئی, وہ عمران خان نے کی. یہ آج کے حقائق ہیں. ایسے حالات بن گئے ہیں, اپوزیشن کہتی ہے فاشسٹ ہے, اتنی مہنگائی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ جو ایئر ہے مڈ ٹرم الیکشن ہے, یہ نیکسٹ ایئر میں الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں اتنی معاشی تباہی ہو چکی ہے اور اتنی بربادی ہو چکی ہے, کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ فلائٹ آف کیپٹل ہے, یہ ڈیویلیوشن جب ہو رہی ہے, اوپر سے جا رہا ہے ڈالر. ایک تو آئی ایم ایف کے احکامات پر اپنا روپے کی قدر کم کی گئی, اب جو اپنا قدر میں کمی آ رہی ہے, ڈالر کی مانگ بڑھ گئی ہے. لوگ اب اپنا یہ عمران خان نیازی قرآن اٹھا کے بھی ان کے پاس لے جائے, لوگ اب اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں اور اپنا سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا کلاڑا اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر جو چلایا جا رہا ہے. پاکستان کے نون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جس طریقے سے ان کے ساتھ اس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں, کیا مقاصد کیا ہے؟ کیا سیاست کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں کہ اتنا سیاست؟ جی مقاصد یہی ہیں. نیازی صاحب کا جو منترا الیکشن سے پہلے چلا آ رہا تھا, یہ کرپٹ, یہ چور, یہ ڈاکو, پچھلے 11 مہینوں میں انہوں نے اس کے علاوہ اور کوئی کام کیا نہیں. پاکستان کے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ اپوزیشن کے لوگ ڈاکو ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں. یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے کہ اس معاشرے میں اتنا زہر گھولا جا رہا ہے. اگر یہی 11 مہینے اگر یہ جو اس کے اوپر جو زور دیا عمران خان نیازی نے, یہ غربت بے روزگاری کے اوپر اس کے اوپر صرف کرتا تو آج حالات مختلف ہوتے. اس کے اپنی پارٹی کے اندر جو کچھ ہے میں انشاءاللہ ہم وہ بتائیں گے. پہلے بھی بتاتے رہے کہ کس طرح علیمہ خان پیسہ باہر لے گئی. پیسہ باہر لے کے جانا, میں پوچھتا ہوں کہ وہ جرم ہے, یہ پیسہ اندر آ کر پروڈکٹیو چینل میں, پیداواری مراحل میں جی اور ڈکلیئرڈ چینل, آفیشیل چینل سے آیا, بینکوں کے ذریعے آیا, وہ پیسہ آیا اور اس سے روزگار
پیسہ لگا, اپنا اس سے ریونیوز بڑھے, پروڈکشن بڑھی, پیداوار بڑھی. پیسہ ملک سے باہر لے جانا اور محلات خریدنا یورپ, دبئی اور امریکہ میں, کیا وہ جرم ہے کہ ملک کے اندر لانا قانونی طریقے سے؟ یہ بحث میں ہم نہ جائیں. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نیازی کا چیمبر خالی ہے, اس نے ٹیم اس کی بالکل نااہل ہے, اس نے برباد کر دیا پاکستان کی معاش کو, معاشیات کو, اور اس کے لیے ہم دیوار بنے ہوئے ہیں. آخری لاسٹ کوشچن, ایک سیکنڈ عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سلیکٹڈ حکمران ہے, سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, تو سمجھتے ہیں کہ خلائی مخلوق کی سپورٹ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہے. سلیکٹڈ کے اوپر اسپیکر صاحب کو بڑا اعتراض ہے, تو پھر میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا میں سلیکٹڈ کے اوپر میں آپ کے الفاظ ایکسپینڈ کرتا ہوں, تو میں نے کہا اگر آپ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہنے کی اجازت نہیں دیتے تو میں کہہ دیتا ہوں سائیڈ لائنڈ پرائم منسٹر. بہت شکریہ.